اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیزو دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خوش آباد رہیں، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع معجزہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ شہر طالقان میں ایک ماہی گیر مچھیرا علی بن صالح طالقانی رہتا تھا۔ وہ روز مرہ صبح کو کشتی لے کر سمندر میں مچھلیوں کے شکار کے لیے نکل جاتا اور دوپہر تک جتنی مچھلیاں ہاتھ آ جاتی ان کو بیچ کر اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک رات جب وہ بستر پر لیٹا تو ایسا سویا کہ وقت پر نہ آنکھ کھل سکی۔ بیوی کے بار بار جگانے پر بلا آخر جاگ اٹھا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار باقی تھا مگر کشتی لے کر روانہ ہو گیا۔ نیند کے سبب کشتی کے چپو ہاتھوں میں سنبھل نہیں رہے تھے۔ اسی اونگ میں کشتی کے چپو ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ کشتی ہوا کے رخ پر بہتی بہتی ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سمندر میں بھنور تھا۔ کشتی بھنور میں پھنس کر چکر کھانے لگی۔ اس کے جھٹکوں سے آنکھ کھل گئی۔ کشتی بھنور میں دیکھ کر وہ بہت گھبرایا مگر فوراً چپوؤں کی مدد سے کشتی کو گرداب سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کشتی اس قدر تیزی سے گھوم رہی تھی کہ جیسے بہت جلد ڈوبنے والی ہے۔ اسی جدوجہد میں چپو بھی اس کے ہاتھوں سے نکل کر سمندر میں جا گرے اور دیکھتے دیکھتے بھنور کے زور سے کشتی کے دو ٹکڑے ہو گئے اور صالح طالقانی بھی سمندر میں گر گیا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اسی اثنا کشتی کا ایک تختہ بہتا ہوا اس کے ہاتھ آ گیا اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ تختہ بوجھوں کے رحم و کرم پر بہتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ دور دور تک خشکی کے آثار نہ تھے۔ 3 دن اور 3 رات اسی تختہ پر رہا۔ طالقانی بھوک و پیاس سے لبے دم تھا۔ اسی عالم میں سوچنے لگا کہ شاید میرا وقت آخر ہے۔ چنانچہ اس نیم بے ہوشی اور خستگی کے عالم میں خلوص دل سے کہنے لگا، اے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ تو باب الحوائج ہیں، آپ تو بگڑی کے بنانے والے ہیں اور حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے ہیں، میری بھی مدد کیجیے۔ فریاد کو پہنچو دم امداد ہے، آؤ یا موسیٰ کاظم، حسنین کا صدقہ میری بگڑی کو بناؤ یا موسیٰ کاظم۔ تکلیف مسافر کو کبھی ہو نہ سفر میں ایذا نہ حضر میں، گھر خیر سے پہنچاؤ عزیزوں سے ملاؤ یا موسیٰ کاظم۔ کبھی سوچتا کہ سمندر میں خود کو گرا دوں تاکہ اس زندگی ناتمام کا خاتمہ ہو جائے۔ غرض کے طالقانی نکاحت کے باعث بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اس کے تختہ کو زبردست جھٹکا لگا اور تختہ خشکی کے حصہ سے جا لگا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ طالقانی کی آنکھ جب جھٹکے کی وجہ سے کھلی تو خود کو خشکی پر پایا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ہر طرف طرح طرح کے پھلوں کے درخت جن کی شاخیں بہت نیچی جھکی ہوئی ہیں بے شمار ہیں اور چاروں طرف نہریں رواں دواں۔ اس نے کچھ دیر سستا کر ایک درخت کے پاس پہنچ کر خوب پھل کھائے اور پانی پیا۔ تھوڑی دیر آرام کیا، پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور ایک پیڑ کے نیچے سو گیا۔ اسی دوران ایک خوفناک آواز کان میں پہنچی جس سے آنکھ کھل گئی۔ دیکھا 2 گھوڑے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جیسے ہی گھوڑوں نے دیکھا فوراً سمندر میں کود پڑے۔ پھر ایک عظیم الخلقت پرندہ جو کہ ہاتھی سے بھی کئی گنا بڑا تھا آ کر قریب کی پہاڑی پر بیٹھ گیا۔ طالقانی درختوں کے درمیان سے گزر کر اس پہاڑی کے پاس پہنچا۔ وہ پرندہ اسے دیکھ کر ایک طرف کو اڑا۔ یہ اس کے پیچھے چلا کہ
کہ وہ کدھر جاتا ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک غار سے تلاوت قرآن مجید، تسبیح و تہلیل اور تکبیر کی آواز سنائی دی۔ میں اس آواز کی طرف ہو لیا۔ جب قریب پہنچا تو غار سے پھر ندا آئی، اے علی بن صالح طالقانی، خدا تم پر رحم کرے، غار کے اندر آ جاؤ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب طالقانی غار کے اندر گیا، دیکھا ایک نورانی چہرہ خضر پوش تشریف فرما ہے۔ انہیں جھک کر سلام کیا، ادھر سے سلام کا جواب ملا۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا، اے علی بن صالح، تم معدن اکنوز ہو، یعنی تم بھوک، پیاس اور خوف کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا، تمہیں نجات دی اور پاکیزہ پانی پلایا۔ میں اس وقت سے واقف ہوں جب تم کشتی پر سوار تھے اور سمندر میں تمہاری کشتی ٹوٹ گئی تھی، کافی دور تک موجوں کے تھپیڑے کھاتی رہی۔ تم نے اپنے آپ کو سمندر میں گرانے کا ارادہ کیا تھا، اگر ایسا کر دیتے تو ہلاک ہو گئے ہوتے۔ تم نے بڑی مصیبت اٹھائی، میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب تم نے نجات پائی اور دو اہم چیزیں دیکھیں۔ طالقانی نے جب اس بزرگ شخصیت کی باتیں سنی تو پھر اس طرح مخاطب ہوا، میں آپ کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا اسم گرامی کیا ہے، نیز میرے حالات آپ کو کس طرح معلوم ہوئے؟ آپ نے فرمایا، اے علی بن صالح، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں اور میرا نام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھوکے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اپنی لبوں کو حرکت دی اور ایک خوان نعمت رومال سے ڈھکا ہوا حاضر ہو گیا۔ حضرت نے خوان سے رومال ہٹایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اسے کھا لو۔ میں نے بیٹھ کر خوب سیر ہو کر کھایا، ایسا کھانا کبھی نہ کھایا تھا۔ پھر مجھے پانی پلایا جو ایسا خوش ذائقہ پانی تھا اس سے قبل نہ پیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھ سے فرمایا، اے علی بن صالح، تم گھر جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، جی حضور۔ آپ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ناگہاں بادل کے ٹکڑے آنے لگے اور غار کو ہر چہار طرف سے گھیر لیا اور بحکم خدا آپ کو سلام کیا۔ حضرت نے جواب سلام دے کر دریافت فرمایا، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے سرزمین کا نام لیا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا ٹکڑا بادل کا آیا اور سلام کیا۔ آپ نے بات دینے جواب سلام پوچھا، کدھر جا رہے ہو؟ بادل نے جواب دیا، طالقان۔ فرمایا، اے خدائے وحدہ لا شریک کا اطاعت گزار ابر، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ودیعت کردہ اشیاء اٹھا کر لے جا رہا ہے، اسی طرح اس علی بن صالح کو بھی لے جا۔ جواب ملا، بصر و چشم۔ پھر حضرت نے ابر کو حکم دیا کہ زمین پر برابر ہو جا۔ وہ زمین پر آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے علی بن صالح کو بازو پکڑ کر اس پر بٹھا کر حکم دیا کہ انہیں ان کی منزل تک پہنچا دو۔ چنانچہ بادل اٹھا اور ہوا کے دوش پر چل پڑا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بخدا مجھے کوئی تکلیف یا خوف مطلق نہیں ہوا اور شہر طالقان جا پہنچا۔ اے اللہ، جس طرح علی بن صالح طالقانی کی دلی مراد بطفل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بر آئی، اسی طرح ہر مومن اور مومنہ کی حاجت پوری کر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ حافظ۔